السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، معاشرے کے دکھتے ہوئے مسائل یہ ہے ہمارا موضوع، اور ان میں آج ہم جس مسئلے پر انتہائی اختصار کے ساتھ بات کریں گے وہ ہے نکاح کے بعد رخصتی میں بلا وجہ تاخیر۔ یاد رکھیے گا، بظاہر تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی جب نکاح ہو گیا، ایک دوسرے کا نام ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا، جڑ گیا، تو رخصتی جب مرضی ہو جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کے لیے معمول کے مطابق میں کچھ نقطوں کی شکل میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہی نکاح ہوتا ہے نا، تو بیٹی چاہے والدین کی جتنی مرضی لاڈلی کیوں نہ ہو، والدین کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ اب یہ ہمارے پاس مہمان ہے، لہذا اس کو جلد از جلد رخصت ہو جانا چاہیے۔ بھابیاں تو خیر پرائی ہوتی ہیں، بہن بھائی اور والدین بھی اپنا رویہ اس کے ساتھ تبدیل کر لیتے ہیں اور اس کو شدت کے ساتھ اپنے والدین کے گھر میں اجنبیت کا احساس ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف اس کا شوہر جو اسے گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری طرف اس کے والدین بہن بھائی جو اس کو اجنبی سمجھتے ہیں۔ ان حالات میں اس کے دل پر کیا بیتتی ہے؟ وہ شاعر نے کہا تھا کہ زاہد تنگ نظر نے بھی مجھ کو کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں۔ ایک بات۔ دوسری بات، وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ شرم و حیا کے تقاضوں کو ایک طرف پھینکتے چلے جا رہے ہیں۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد دونوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے، فون وغیرہ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب چونکہ جذبات دونوں طرف سے جوان ہوتے ہیں، نتیجتاً وہ ایک دوسرے کے ساتھ عام روٹین سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو کے نتیجے میں دونوں طرف سے جذبات بھڑکتے ہیں، لیکن ان جذبات کی تسکین کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ اب اپنے ان جذبات کی تسکین کے لیے دونوں طرف سے متبادل ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ ذرائع کوئی بھی ہوں، وہ کسی بھی لحاظ سے درست نہیں، نہ شرعاً اور نہ معاشرتی طور پر، نہ اخلاقی طور پر، اور نہ طبی طور پر۔ نتیجتاً دونوں طرف سے جذباتی استحصال تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دونوں اپنی اپنی صحت کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ مستقل بانجھ پن کی صورت میں سامنے آتا ہے، صرف لڑکی یا عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی۔ اب جب جلد یا بدیر رخصتی ہوتی ہے، 2-3-4 سال تک بچہ نہیں ہوتا، تو ہمارے معاشرے میں آپ کو بتائیے الزام سارے کا سارا عورت پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیطان سب سے زیادہ اپنے اس چیلے کے ساتھ خوش ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈلوا دے، جدائی ڈلوا دے۔ فطری سی بات ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو مرد لڑکا اس لڑکی کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ اس موقع پر فتنہ ساز لوگ اپنا کام دکھاتے ہیں اور تنکے کو پہاڑ بنا کر دکھاتے ہیں، نتیجے میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، اور پھر مرد چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑکی کو کٹارے میں کھڑا کر دیتا ہے،
اور اس سے اس انداز سے تفتیش کرتا ہے کہ گویا کہ اس نے بہت بڑا کوئی جرم کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لڑکی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ جس انسان کا رخصتی سے پہلے میرے ساتھ یہ رویہ ہے کہ وہ بالکل سیکورٹی اداروں کی طرح میرے ساتھ انکوائری کر رہا ہے، تفتیش کر رہا ہے، مجھ پر اس کو اعتماد ہی نہیں ہے، میرے کردار پر اسے شبہ ہے، وہ شادی کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ نتیجہ جدائی۔ بہت سارے کیسز میرے سامنے ایسے آئے کہ نکاح ہوا، رخصتی میں تاخیر، اس قسم کے امور کی وجہ سے رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ علی ھذا القیاس نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر شرعاً بھی غلط ہے، معاشرتی طور پر بھی غلط ہے، جذباتی طور پر بھی غلط ہے، اخلاقی طور پر بھی غلط ہے، اور جسمانی طور پر بھی غلط ہے۔ اس لیے اگر اس قسم کے حادثات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ نکاح اگر کیا ہے، کس پاگل نے کہا ہے کہ آپ لمبا چوڑا خرچہ کرنے کا انتظار کریں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ تھوڑا اور سادگی زیادہ ہو۔ آپ سادگی کے ساتھ اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ یقین جانیے عورت جو حقیقی عورت ہے اس کو لمبے چوڑے مال کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو صرف اور صرف ایک حقیقی شوہر چاہیے جو ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھنے والا ہو۔ اگر آپ 3 کی بجائے 2 وقت کی کھائیں گے وہ بھی کھا لے گی، اگر آپ بھوکے رہیں گے وہ بھی رہ لے گی۔ میں ایسے واقعات کا عینی شاہد بھی ہوں کہ نکاح ہوا اور لمبے چوڑے انتظامات کی وجہ سے رخصتی میں تاخیر ہو گئی، لڑکی اور لڑکے کا آپس میں رابطہ تھا، جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، دونوں ایک ہوٹل میں جمع ہوئے، وہاں جسمانی تعلقات قائم کیے۔ اب والدین بھاگے پولیس لے کر، تو یہ دونوں تن کر پولیس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یہ مائی بابے جو تمہیں لے کر آئے ہیں ان سے پوچھا ہم آپس میں میاں بیوی ہیں یا نہیں، نتیجتاً شرمندگی۔ تو ایسے حادثات سے بچنے کا بہترین راستہ یہی ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر نہ کی جائے، ایک دوسرے سے دور نہ رہا جائے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نوجوان لڑکے لڑکیاں میری اس بات پر ضرور توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔